أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. معزز सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह फातिर की तफ़सीर बिहम्दिल्लाह जारी है और आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आयत नंबर 27 से
ہم آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود علم ترى، یہ ترى فعل مضارع کا صیغہ رآ یرا سے، اس کا معنی کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ ترى بمعنی تعلم ہے کہ کیا تو نہیں جانتا، معنی جانتا ہے۔ یہ علم ترى یا علم تعلم کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ جب مخاطب ایک چیز کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یعنی کیا تو نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں جانتا تو جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے۔ چونکہ یہ ساری آیتیں مکہ میں اتریں، اصل مقصود مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، کہ تم جو شک کرتے ہو قیامت کے وقوع کے بارے میں، اور تمہارے شک کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو کیسے اٹھائے گا جو مٹی بن چکے اور عدم اور فنا کا شکار ہو چکے، بھلا وہ دوبارہ تیار ہو کر کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ اپنی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے کہ میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، میری طاقت دیکھو۔ تو کیا تو نہیں جانتا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء، اتارا اس نے آسمان سے، ماء پانی، ماء نکرہ ہے اور اس تنوین اور تنکیر میں عموم ہے، مانا بہت پانی، موسلا دھار بارشیں برستی ہیں، اللہ برسانے والا ہے۔ تو پانی کا ایک ہی رنگ ہر جگہ، ایک ہی ذائقہ ہے، لیکن فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پس ہم نے نکالا اس سے، اس پانی کے ذریعے، ثمرات پھل، مختلفا الوانها جن کے رنگ مختلف ہیں، الوانها لون ان کی جمع، لون کا معنی رنگ، مختلف ہیں جن کے رنگ۔ زمین بھی ایک سی ہے، اترنے والا پانی بھی ایک سا ہے، لیکن جب پانی سے پھل اگتے ہیں تو مختلف ہوتے ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کس کی قدرت ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ باقاعدہ ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ میں پھل لگے ہیں، انگور مثال کے طور پہ، اور کوئی انگور میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، زمین بھی ایک ہے، درخت بھی ایک ہے، شاخ بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، ذائقے دو ہیں۔ یہ ذائقہ بھرنے والا کون ہے؟ یہ مختلف ذائقے عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اس کی قدرت، ذرا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش تو کرو۔ چھوٹا سا ایک بیج ہے جس کو آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں اور پانی اس کو سیراب کرتا ہے اور اس سے فصل تیار ہوتی۔ اس چھوٹے سے بیج کو توڑ کے دیکھ لو، کاٹ کے دیکھ لو، کیا تمہیں نظر آئے گا؟ اس بیج میں اللہ تعالیٰ کے کیا راز ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا علم پوشیدہ، کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کی قدرت، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، اور پھل مختلف ہیں، سائز مختلف ہے، رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں۔
کھجور کا ذائقہ اور ہے، آم کا ذائقہ اور ہے، سیب کا ذائقہ اور ہے، کیلے کا ذائقہ اور، سب کی شکلیں مختلف ہیں۔ تو یہ تنوع پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کی قدرت پر غور تو کرو، کوئی اس پر قادر ہے؟ اللہ ہی قادر ہے نا، تو پھر اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تمہارا محض ایک عذر باطل فضول بات تمہاری صرف نبی علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے حسد کی بنا پر کہ اس نبی کی دعوت یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مردے قبروں سے اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، عقل نہیں مانتی، فلاں اور فلاں بہانے ڈھکونسلے، حالانکہ قدرت کاملہ کے بے شمار نظائر اور دلائل آپ کے سامنے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ پانی کے رنگ مختلف نہیں، ایک ہی رنگ ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، مگر پھل مختلف، ذائقے مختلف، رنگ مختلف، شکلیں مختلف۔ کس کی قدرت کی صناعی یہاں پر ہے؟ صرف ایک اللہ رب العزت کی۔ اور وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں میں سے، جبال جبل کی جمع پہاڑ، جددن راستے یا لکیریں، بیضن سفید رنگ کی، وحمر مختلف اور سرخ رنگ کی۔ پہاڑ آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ٹکڑے نظر آئیں گے، کچھ سفید کچھ سرخ، اور مختلف الوانها، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے سائز بھی مختلف ہیں، ان کا مادہ بھی مختلف ہے۔ کوئی پہاڑ پتھر کا ہے، کوئی مٹی کا ہے۔ ہمارے تھرپارکر میں ریت کے پہاڑ ہیں، کسی رنگت سرخی مائل، اور کوئی جو ہے وہ سفید ہے، اور کوئی انتہائی کالا، کالا سیاہ۔ اور کوئی پہاڑ سنگ مرمر کا ہے، کوئی نمک کا ہے، کسی میں لوہا ہے۔ یہ پہاڑوں کے مختلف رنگ، مختلف سائز، یہ مختلف قطعات ہیں تو پہاڑ ہی۔ یہ تنوع پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت۔ اس کی قدرت اور مہارت پر غور کرو تو وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے، جُدَدٌ راستے یا لکیریں، یہ جدتن کی جمع، بیضن سفید رنگ کے، ابیض کی جمع، اور حمر احمر کی جمع سرخ رنگ کے، مختلف الوانها، مختلف ہے ان کے رنگ، وغرابیب و سود، یہ اصل میں سود الغرابیب ہے، سود اسود کی جمع اور غرابیب غربیب کی جمع۔ اسود سیاہ رنگ کو بولتے ہیں، اور جب انتہائی سیاہ ہو یعنی کالا سیاہ ہو تو اس کی تاکید غربیب سے آتی، یعنی سود غرابیب یا اسود غربیب، کالا سیاہ، انتہائی کالا رنگ۔ کچھ پہاڑ انتہائی کالے بھی ہیں، کچھ لال بھی ہیں، کچھ سفید بھی ہیں۔ دور سے دیکھیں قطعات آپ کو نظر آئیں گے، راستے بنے دکھائی دیں گے۔ اللہ کی قدرت، صرف اللہ ان تمام چیزوں پر قادر۔ اور وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مختلف الوانہ کذالک، اور لوگوں میں سے، والدواب، اور جانوروں میں سے، والانعام، اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کذالک اسی طرح،
جیسے پھلوں کے رنگ مختلف، پہاڑوں کے رنگ مختلف، اس طرح لوگوں کو دیکھ لو، انسان کو لے لو، کیا سارے انسان ایک جیسے ہیں؟ سب کے رنگ ایک جیسے ہیں؟ سب کی آنکھیں ایک جیسی؟ سب کی انگلیوں کے پوروں کے خطوط ایک جیسے؟ آنکھوں کی پتلیاں ایک جیسی؟ بالوں کی رنگت ایک جیسی؟ اربوں کھربوں لوگ پیدا ہو چکے، ہر شخص کا سر، چہرہ، کان، آنکھیں، ناک، ڈھانچہ موجود ہے، مگر سب میں اختلاف ہے۔ جتنا اس میں غور کرو گے عقل آپ کی خیرہ ہو جائے گی۔ اللہ کی قدرت، کیسی قدرت ہے! ایک اربوں لوگوں کو اللہ نے دیا، اور جو پوروں کے خطوط ہیں سب کے مختلف ہیں۔ یہ پتلی آنکھ کی اربوں لوگوں کی، ہر ایک کی پتلی دوسرے سے مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، بالوں کے رنگ مختلف ہیں۔ کس کی قدرت ہے یہ؟ تمہاری یہ فضول باتیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں، یہ اس کی قدرت، اس کی صناعی۔ اس طرح الدواب، جانور، مختلف جانور ہیں، مختلف چوپائے ہیں، ان کی شکلیں، ان کی رنگتیں بالکل مختلف ہیں۔ کس کی قدرت؟ اللہ رب العزت کی قدرت۔ مختلف الوانہ کذالک، ان کے رنگ میں مختلف ہیں، اسی طرح جیسے پھلوں کے اور پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ سب پروردگار کی قدرت۔ انسانوں کو دیکھ لو، چوپائیں اور جانوروں کو دیکھ لو، اونٹ کی اپنی شکل ہے، گائے کی اپنی شکل، بھینس کی اپنی شکل، شیر کی، ہرن کی اپنی شکل، سارے جانور۔ رنگوں کا اختلاف، شکلوں اور صورتوں کا اختلاف، ان کے اعمال اور اعمال کی تاثیر میں اختلاف۔ یہ تنوع کہاں سے آیا؟ یہ تنوع اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ کیا اس کی قدرت ہے؟ کوئی اس کی انتہا ہے؟ کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ سارے دلائل توحید ہیں، اور اس بات کے دلائل ہیں کہ جو ذات ان ساری چیزوں پر قادر ہے وہ قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جس نے انسان بنا دیے، جانور بنا دیے، پرندے درندے بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، پھر ان ساری مخلوقات میں تنوع پیدا کر دیا، رنگ علیحدہ، تاثیر علیحدہ، ذائقہ علیحدہ، اس قدرت، اس کی کاریگری ہے۔ تو تمہارا یہ عذر کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس عذر کی بنا پر میرے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ انکار میں حسد شامل ہے کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، یہ در یتیم اور یہ غریب فقیر انسان یہ نبی کیوں بن گیا؟ اصل جو ہے وہ ان کو جو مرض اور یہ مرض ہے، اور بہانہ کیا ڈھونڈا؟ قیامت۔ یہ نبی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو قیامت کے دلائل میں یہ باتیں کافی نہیں؟ جو ذات ان تمام چیزوں پر قادر، وہ ذات قیامت قائم کرنے پر بھی قادر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے بندوں میں سے العلماء، صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کون علماء؟ جن کے پاس دین کا علم ہے، اللہ کی معرفت۔ جتنا دین کا علم قوی ہوگا، اللہ کی معرفت قوی ہوگی، اتنا خشیت زیادہ ہوگی۔ مثلا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کا فرمائیں انی اخشاکم للہ اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اس کی شریعت کو جانتا ہوں، لہذا سب سے زیادہ خشیت اور خوف بھی میرے دل میں۔
اتقاکم للہ، سب سے بڑا متقی پرہیزگار بھی میں ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، اللہ کی معرفت میرے پاس ہے۔ تو یہ معرفت علماء کے پاس ہے، عامت الناس کے پاس نہیں۔ اور علماء سے مراد دین کے علماء، کتاب و سنت کے علماء۔ جس قدر یہ معرفت ہوگی اس قدر خوف بھی زیادہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا فلبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تم ہنسنا چھوڑ دو، رونے بیٹھ جاؤ، بستروں کی لذتوں کو بھول جاؤ، گھروں کے ٹھکانے چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ اور مسلسل آہوزاری شروع کر دو۔ کب؟ جب تمہیں وہ علم آ جائے جو میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، اس کی صفات کا علم، اس کے دین کی معرفت، اور جو آگے حقائق ہیں، اخروی حقائق قیامت کے تعلق سے۔ ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں ہنستا ہوا کیسے دکھائی دوں جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، جس سے قیامت قائم ہوگی، وہ فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے، سر جھکا ہوا ہے اور نگاہیں عرش معلیٰ پر ہیں، اور انتظار کر رہا ہے کب حکم ملے اور فوراً پھونک دو۔ تو میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو حقیقی خشیت ہے وہ علماء کے دل میں، کیونکہ علماء اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اس کے دین کا علم رکھتے ہیں، اور قیامت کے حقائق کو زیادہ جانتے ہیں۔ جس قدر یہ معرفت زیادہ ہوگی اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ حقیقی عالم کی تعریف یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی خشیت سے مالا مال ہو، دنیا دار نہ ہو، اور اس کے علائق دنیا کی خاطر نہ ہو، بلکہ اس کا دل خشیت سے بھرا ہو۔ تبھی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، لیس العلم بکثرت المسائل وانما العلم خشیت اللہ، کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے بلکہ علم اللہ کی خشیت کا نام۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبی علیہ السلام کا صحابی، کوئی زیادہ علم نہیں تھا، اما من جاءک یسع وہو یخشی، آپ کے پاس آیا وہ دوڑتا ہوا، حالانکہ نابینا تھا، طلب علم کی بھوک تھی اور اس کے دل میں خشیت تھی، اللہ کا خوف تھا۔ یہ خشیت اور یہ خوف ایک عالم کی زینت ہے، اور یہ آیت کریمہ علماء کی شان بیان کر رہی ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندے علماء ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور یہ رضا کا مقام کس کے لیے؟ من خشی ربہ، جو ڈر جائے اپنے رب سے۔ من خشیت الہی میں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ہی جنت کا پروگرام ہے۔ تو ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور خوب بخشنے والا ہے۔ وہ لوگوں کو بخشے گا پوچھ کر نہیں کہ فلاں کو بخشو یا نہ بخشو، بلکہ وہ غالب ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ بندوں کو بخشنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، جس کو چاہے بخش دے۔ اب بخشش کے قواعد ہیں، مرکزی قاعدہ توحید ہے، شرک نہ کرے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ
مشرک کو معاف نہیں کرتا، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، ایسا غالب اور بخشنے والا ہے وہ۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ نے اس مقام پر ایک تجارت کا ذکر کیا جس میں گھاٹا کوئی نہیں۔ تم دنیا میں تجارتیں کرتے ہو اور گھاٹے کا، نقصان کا تم کو ہمیشہ ایک وہم رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے۔ تجارت کیوں کرتے ہو؟ تاکہ نفع ہو، لیکن یہ خدشہ موجود ہے کہ ایسا نفع نہ ہو، بلکہ بعض اوقات یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ جو راس المال ہی ڈوب جائے، پورا سرمایہ ختم ہو جائے۔ یہ دنیا کی تجارتوں کا حال، جیسی مرضی تجارت ہو، خسارے کا اندیشہ موجود ہے، راس المال کے ڈوب جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ یہاں جس تجارت کا ذکر ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، جس سے آپ اندازہ کریں کتنی بڑی تجارت ہے یہ۔ دنیا کی تجارتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، محلے کی سطح پر، شہروں کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر۔ یہ تجارت اس جہان کی اگلے جہان کے ساتھ ہے، اور اس میں گارنٹی ہے کہ نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اور یہ تجارت 3 چیزوں پر قائم ہے، 3 کام کر لو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسی تجارت تم کرو گے جس میں گھاٹا کوئی نہیں، نفع ہی نفع۔ راس المال تو محفوظ ہے ہی، بلکہ بے تحاشا نفع جس کی مقدار کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو، یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی کتاب اللہ سے تعلق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، سننے کا شوق ہے، کیونکہ تلاوت کو سننا بھی موجب اجر ہے، پڑھنا بھی موجب اجر ہے۔ اذا تولیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، اللہ کے مومن بندے جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا بھی موجب اجر اور قرآن کو سننا بھی موجب اجر ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کر دیا۔ نماز کو قائم کرنا، اس کی اصل تفسیر یہ ہے کہ سنت رسول کے مطابق ادا کرنا۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، بالکل نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز باپ دادا کے طریقے سے قائم نہیں ہوتی، اماموں اور پیروں کے طریقے سے قائم نہیں ہوتی، قوم برادری کے طریقے سے قائم نہیں ہوتی۔ نماز قائم ہوتی ہے صرف اور صرف اور پھر صرف محمد الرسول اللہ کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو زندگی بھر کے نمازی ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہو رہا، تشویشناک بات ہے یہ۔ تو اقام الصلاۃ، یہ اللہ کی جو تجارت جو کر رہا اللہ کے ساتھ، نفع بخش تجارت، اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا، جو ہم نے ان کو رزق دیا، اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا چھپا کر، پوشیدہ، خفیہ، وعلانیہ اور ظاہراً، جہراً، دکھا کر۔ دکھا کر خرچ کرنے میں شرط یہ کہ ریاکاری نہ ہو۔ بعض اوقات مال خرچ کرتے ہیں سرًّا، چھپا کر، یعنی اخلاص کی حفاظت کے لیے، اور بعض اوقات مال خرچ کرتے ہیں علی الاعلان، جب علی الاعلان میں کوئی حکمت ہو۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس کی ظاہری حالت بڑی خراب تھی، پھٹے پرانے کپڑے اور بھوک سے نڈھال۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی غربت اور اس کے فقر کا اظہار ہوا، اور نبی علیہ السلام صحابہ کو دیکھ رہے کہ صحابی اٹھے، اس کی مدد کریں۔
مگر صحابہ اس کو سمجھ نہ سکے، بیٹھے ہوئے سب اس شوق میں کہ نبی علیہ السلام کو بات فرمائیں گے، وہ ہم سن لیں گے، ہمیں ایک علم حاصل ہوگا۔ ایک صحابی آپ کے غصے کو بھانپ گیا، اپنے گھر گیا اور جا کر گھر سے کپڑے اور کچھ راشن، کچھ نقدی جمع کر کے لے آیا کہ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ نبی علیہ السلام بڑا خوش ہوئے۔ اب صحابہ اس خوشی کو بھانپ گئے، اب سارے جا رہے ہیں اپنے گھروں سے کچھ لینے کے لیے، حتیٰ کہ 2 ڈھیر لگ گئے، راشن کا ڈھیر اور کپڑوں کا ڈھیر، اور بیچ میں درہم و دینار۔ اب آپ کا چہرہ دمک اٹھا خوشی سے۔ فرمایا کہ یہ طریقہ پہلے شخص نے دکھایا، من سن سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ جس نے اچھا طریقہ نکالا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا ان کا اجر بھی ملے گا۔ یہ طریقہ یعنی مراد بدعت نہیں، طریقہ تو ثابت ہے دین سے، مگر جس نے پہل کی اس مسئلے میں، پہل اس صحابی نے کی، اپنے گھر گیا اور جو بھی لا سکا وہ لا کر پیش کیا، اس کو دیکھ کر باقی صحابی بھی اٹھے، وہ بھی لائے۔ تو جس نے پہل کی اس نے ریاکاری نہیں کی، عدل اعلان خرچ کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ بھی خرچ کریں۔ بات کو تو حکمت ہوتی ہے، چھپا کر دینے میں اخلاص کی حفاظت ہے۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ بندہ چھپا کر دے، اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور بعض اوقات اللہ اعلان خرچ کرنا لوگوں کی ترغیب کے لیے، اپنی اپنی ایک نیت اور سوچ ہوتی۔ ایک بار رات کو نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کے پاس سے گزرے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے اور بڑی آہستہ قرات، آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کے پاس سے گزرے، بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھ لیا ابوبکر صدیق سے، تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا اس رحمان کو سرانے کے لیے، اخلاص کی حفاظت کے لیے۔ عمر تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے اور سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے، ریاکاری نہیں، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی نیت۔ تو آپ نے ابوبکر سے فرمایا کہ تم تھوڑا سا آواز کو اونچا کر لو، عمر سے کہا تم تھوڑا سا پست رکھو، میانہ روی۔ تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں مصلحت ہوتی، بات کا چھپا کر دیا جائے اخلاص کی حفاظت کے لیے، اور بعض اوقات اگر حکمت کا تقاضا، مصلحت کا تقاضا ہو، دکھانا مقصود ہو تاکہ لوگ بھی خرچ کریں، تو پھر جو بندہ اس کو دیکھ کر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اخلاص کے ساتھ آپ نے دے دیا، اجر آپ کو مل گیا۔ دکھا کر دیا ریاکاری کی نیت سے نہیں، بلکہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ اب دیکھا تھا کہ لوگ بھی دے رہے ہیں، اپنا اجر بھی آپ کو مل گیا اور لوگوں کا ثواب بھی آپ کو مل گیا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے، رزقنا جو ہم نے کو رزق دیا، سرًا خفیہ وعلانیہ اور عدل اعلان۔ یہ بندے کون ہیں؟ کیا ان کا مقام ہے؟ یرجون تجارت لن تبور، یہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کبھی گھاٹا نہیں، کبھی بربادی نہیں ہوگی، نفع بھی محفوظ ہے، بڑھ چڑھ کر ملے گا، اور راس المال بھی محفوظ ہے۔ اس تجارت میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی تجارت آپ لے لو، گھاٹا، نقصان، ہر وقت امید قائم ہے۔ راس المال آپ نے لگا دیا، خدشہ ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن راس المال ضائع تو نہیں ہوا، بدن نفع ہو یا نہ ہو، چلے نفع بھی ہو گیا، خدشہ ختم نہیں ہوا، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے اس مال کو چھین کے لے جائے، خدشات ہی خدشات ہیں۔ مگر اللہ کے بندو تجارت میرے ساتھ کر لو، کوئی خدشہ نہیں، نہ کوئی گھاٹا، نہ کوئی نقصان، نہ چھننے کا خوف، تمہارا مال محفوظ تمہارے لیے، بڑھا چڑھا کر دوں گا، میرے ہاتھوں میں محفوظ ہے، کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ بس 3 کام کر لو بڑی پابندی سے، کتاب اللہ کی تلاوت کرو،
اور نمازیں قائم کرو، واقعی قائم کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اخلاص مطلوب ہو تو چھپا کر دو، اور ترغیب مقصود ہو تو لوگوں کو دکھا کر دو، تاکہ دیکھا دیکھی لوگ بھی خرچ کریں تو ان کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے بڑھا بھی دے، ویزیدہم ان کو زیادہ کر دے، من فضل اپنے فضل سے۔ یہ اللہ کی عطا کی دو قسمیں ہو گئی، پورا دینا اور بڑھا کر دینا۔ پورا دینا اس کا عدل ہے، بڑھا کر دینا اس کا فضل ہے، اور اس کا معاملہ ہمیشہ عدل اور فضل کے درمیان ہے۔ بلکہ بندہ کوئی نیکی اختیار کر لے تو اللہ کا فضل ہی پائے گا۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، نیکی کرتا ہے تو کم از کم 10 گناہ، 70 گناہ بھی ہو سکتی، 700 گناہ بھی ہو سکتی، اور اس سے زیادہ بڑھائی بھی جا سکتی۔ یہ اس کا فضل ہی فضل ہے۔ تو ذات عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے، اس لیے فرمایا انہ غفور شکور، بے شک وہ غفور اور شکور ہے۔ غفور کو مانا بخشنے والا، گناہ کر لی آ جاؤ بخش دوں گا، توبہ کر لو معاف کر دوں گا، پھر نیکی کرو تو شکور قدردانی کروں گا، گناہوں کو بخش دوں گا، ایسا بخشوں گا کہ تمہارا گناہ پہاڑ کے برابر ہو، سارا معاف کر دوں گا، اور عمل کی ایسی قدردانی کروں گا کہ عمل ذرے کے برابر اس کا پہاڑ بنا دوں گا، پہاڑ کے برابر گناہ معاف کر دوں گا، غفور ہوں میں، اور ذرے کے برابر نیکی کو پہاڑ بنا دوں گا، شکور ہوں میں۔ حدیث میں بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں ڈال لیتا ہے، اس کو پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کی دن میں کھجور احد پہاڑ بن چکی ہوگی۔ پہاڑ جیسے گناہ ہو معاف کر دیے، کھجور کے برابر نیکی ہو اللہ نے پہاڑ بنا دی، قبول فرما لیا۔ بلکہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ آدھی کھجور خرچ کر کے بھی۔ یہ اس کے فضل اور اس کی قدردانی کی حد ہے، کوئی حد ہی نہیں۔ بلکہ تو انہ غفور شکور، بے شک وہ خوب بخشنے والا اور خوب قدردانی کرنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور جو ہم نے وحی کی تیری طرف، من الکتاب کتاب، والذی اور جو، اوحینا وحی کی ہم نے، الیک تیری طرف، من الکتاب کتاب سے، هو الحق وہی حق ہے، هو الحق مبتدا خبر دونوں معرفہ، حسر کا معنی وہی حق ہے، مصدق لما بین یدیہ، اس حال میں تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے قبل۔ یعنی کتاب کے بارے میں 3 چیزیں، ایک وہ ہماری وحی، اور وہ کلام بندہ نہیں کہہ سکتا، مطلب نبی ہمارے امر سے بنتا ہے۔ ستیہ ناس تو یہودیوں کا، انہوں نے ایک سلیبس مقرر کیا تھا کہ جو اس سلیبس کو پڑھ جائے اور پاس ہو جائے اس میں نبی کے اوصاف پیدا ہو سکتے، اس کو نبی کی ڈگری دے دیں گے۔ یہ فکر باطل، نبی بنانا ہمارا کام ہے، وہی اتارنا ہمارا کام ہے۔ تو یہود سب سے بدترین اسلام کے دشمن، سب سے مبغوض قوم، دھرتی کا بوجھ ہے۔ یہ وقت آئے گا ایک جب درخت اور پتھر بولیں گے کہ آؤ مسلمان ہمارے پیچھے، یہودی کتا چھپا ہوا، اس کو قتل کرو آ کر۔ یہاں تک اس حد تک پہنچ چکے، انبیاء کو قتل کرنے والے، انبیاء کو زخمی کرنے والے، انبیاء کی تکذیب کرنے والے، حتیٰ کہ ڈگریاں دینے والے نبوت کی، سلیبس ایک بنا دیا، جس کو پڑھ دے اور پاس کر جائے وہ نبی بننے کا اہل ہے، اس کو ڈگری مل جائے گی نبوت کی۔ نہیں، یہ کتاب ہماری وحی ہے، نبی ہمارے امر سے بنتا ہے، ہمارے چناؤ سے بنتا ہے۔ تو پہلا وصف اس کتاب کا یہ، اور دوسرا یہ هو الحق کو، وہی حق ہے، مانا اور کوئی حق نہیں۔ هو الحق کو مبتدا خبر معرفہ،
حسر کا معنی وہی حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے. لوگوں نے کتابیں لکھی اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہیں. حتیٰ کہ جو کتب سابقہ تورات اور انجیل وہ ہماری وحی ہیں مگر وہ حق نہیں رہی ہیں. اس میں یہودیوں نے عیسائیوں نے تحریفیں کر دی, بدل ڈالا ان کو, احکام مسخ کر ڈالے. اب حق کے خالص مکمل حق صرف کتاب اللہ قرآن میں, اور یہ کتاب مصدق لما بین یدیہ, جو اس سے قبل کتاب ہے ان کی تصدیق کرنے والی, تورات کی انجیل کی. اب تورات اور انجیل میں چونکہ تحریفیں ہو چکی تو جو احکام اس کی تحریف نہیں کر سکے یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی, اور جن کی انہوں نے تحریف کر دی یہ کتاب ان کی تکذیب کرتی. تو یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن پاک یہ کتب سابقہ پر نگران ہے, تصدیق کرنے والی. جو حکام بدلے نہیں جا سکے ان کی تصدیق کر رہی, اور جو بدل دیے گئے ان کی تکذیب کر رہی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بعبادہ ہی اپنے بندوں کی لخبیر بصیر, خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. خبر رکھنے والا, دیکھنے والا, بندوں کو جانتا ہے, بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے. اور اس کا لازمی فائدہ کیا ہے؟ جب کل قیامت قائم ہوگی تو اللہ سب کو اس کی جزا اور سزا دے گا. بندوں کی حرکتیں دو طرح کی, اچھی اور بری. برے اعمال کریں گے سزا ملے گی, اچھے اعمال کریں گے اچھی جزا دوں گا, اچھا بدلہ دوں گا. تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب باخبر بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی. تو کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ فلاں مقام پر اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, ہر مقام پر دیکھ رہا ہے, ہر مقام پر. قیامت کے دن 4 گواہیاں کھڑی ہوں گی, ایک اللہ کی, تو اللہ سے کوئی چیز اوجھل ہے. دوسرا زمین کی گواہی, تو زمین سے کوئی چیز پوشیدہ, بندہ ہر کام زمین پر کرتا ہے. تیسرا فرشتوں کی جو نیکیاں اور گناہ لکھ رہے ہیں, کبھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے, ہمیشہ ساتھ ساتھ. اور چوتھا بندوں کے اعضاء کی گواہی, کبھی یہ اعضاء تو اس سے الگ ہوں گے, کوئی گناہ کرنے جائے آنکھوں کو نکال کے باہر چھوڑ جائے, آنکھیں بھی ساتھ, ہاتھ بھی ساتھ, پاؤں بھی ساتھ, تو تیرے سارے اعضاء تیرے ساتھ ہیں اور قیامت کے دن گواہی دیں گے. کتنا باخبر وہ ذات ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا بعبادنا, پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا. اورثنا وارث بنایا ہم نے, الکتاب اس کتاب کا, الذین ان لوگوں کو, اصطفینا جن کو چن لیا ہم نے, من عبادنا اپنے بندوں میں سے. یعنی اورثنا ماضی کا صیغہ اور نا ضمیر متکلم اس کا فاعل. الکتاب مفعول اول, اور الذین اصطفینا من عبادنا پورا جملہ مفعول ثانی. ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا, کن کو؟ اپنے بندوں کو جو چنے ہوئے بندے. سارے بندوں کو کتاب کی وراثت نہیں دی. اس کا معنی جو بندے جن کو کتاب اللہ دی گئی, جنہوں نے کتاب اللہ کو تھام لیا, پڑھا لکھا, اس کا حق ادا کیا, وہ اس کتاب کے وارث ہیں اور وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. کیا ان کا مقام؟ کتاب اللہ کے وارثین کا کیا مقام؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث. علماء جن کو کتاب اللہ کی وراثت دی گئی, اس کو پڑھنے والے, اس کا حق ادا کرنے والے. مگر جن جن کو وراثت دی گئی ان کی 3 قسمیں. تو منہم ظالم لنفسہ, ان میں سے کچھ تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. کتاب اللہ پکڑ لی, نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں. گناہ کرنا ظلم ہے. ومنہم مقتصد, اور کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے. کہ کچھ بندے وہ کتاب اللہ کی وراثت تو ہے مگر گناہ کرتے ہیں, ایمان بھی ہے گناہ بھی ہیں. اور کچھ بندے کتاب اللہ کی وراثت ہے, ایمان ہے اور میانہ روی اختیار کرنے والے, نیکیاں گناہ برابر برابر. ومنہم سابق بالخیرات, اور کچھ وہ جو سبقت لے جانے والے خیرات کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے باذن اللہ کے اذن سے. سابقین, سبقت لے جانے والے, ہر کام میں پہل کرنے والے, نیکی کے راستے میں آگے آگے. تینوں طرح کے لوگ. عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے
کہ یہ تین قسم کے افراد ہیں، کتاب کو تھامنے والے، اس کی وراثت کو قبول کرنے والے، گناہ ہو گئے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ میانہ روی اختیار کرنے والے، ان کا حساب ہوگا آسان، اور سبقت لے جانے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ تعلق ہو، ایمان مضبوط ہو، توحید قوی ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ ہو رہے ہیں تو بخشش کے قابل، گناہ زیادہ کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے گا، گناہ برابر ہو تو یہ میانہ روی اختیار کرنے، یہ بھی بخشش کے مستحق ہے، اللہ کے فضل کے مستحق ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے اور خوب آگے بڑھنے والے، خوب سبقت لے جانے والے، فرمایا کہ ذالک الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے، یہ فضل ہے الکبیر، بہت بڑا۔ کیا فضل ہے؟ کتاب کی وراثت، کتاب پر ایمان، توحید خالص سے سینے کا منور ہونا، فضل کبیر ہے۔ اس کے بعد اگر بندہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر گناہ ہے، تو توحید کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ زیادہ ہو، نیکیاں کم کیوں نہ ہو، معاف ہو جائیں گی۔ میانہ روی ہے تو ایسے بندے کو امید ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے نیکیاں بڑھ جائیں، یہ بندے بھی کامیاب ہیں، پھر بھی بخشش کے مستحق ہیں توحید کی وجہ سے۔ اور سابقون بالخیرات، سبقت لے جانے والے نیکیوں کے ساتھ، یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سابقین جو ہیں اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہر مقام پر ان کو سبقت کا شرف حاصل، مسجد میں پہلے پہنچنے والے، کوئی مستحق اور غریب ہو پہلے کھڑے ہو کر اس کو تعاون کرنے والے، نیکی کام میں پیش، یہ سابقون بالخیرات، سابقو، بھاگو دوڑو، سبقت اختیار کرو الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف آگے نکلو اور دوڑو اور بھاگو۔ حافظ رجب بغدادی رحمہ اللہ نے حبیب نامی ایک نوجوان کا ذکر کیا، اس کی والدہ اس کو رات کو اٹھاتی تہجد کے لیے اور کہتی بیٹا اٹھو، خیر کے سارے قافلے روانہ ہو چکے، بس میں اور تو پیچھے رہ گئے، اٹھو تاکہ ہم بھی ان قافلوں میں شامل ہو جائیں، سابقین میں داخل ہو جائیں، اٹھو تم بھی اٹھو۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم سابقین میں سے بن جائیں جن کا مقام و درجہ بہت ہی اونچا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہمیشگی کے جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس میں ان کو زیور پہنائے جائیں گے، یحلون فیہا پہنائے جائیں گے اس میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا موتیوں کے، ہیروں جواہرات کے مرصع کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسٌ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ نبی رسول اللہ نے فرمایا یہ سونا ریشم کفار کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے قیامت کے دن، اب یہ قیامت کو ملے گا۔ دنیا میں تنگی ترشی سے وقت گزارنے والوں، اب کوئی تنگی ترشی نہیں ہے، ہمیشہ کے باغات ہیں، جسم کو داخلہ ملے گا، اور پھر سونے کے کنگن موتیوں اور ہیروں سے جڑے ہوئے، جڑاؤ کیے ہوئے، اور ریشم کا لباس اللہ ان کو پہنائے گا۔ یہ ان کی مہمان نوازی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دور کر دیا ہم سے الحزن، غم کو، غم کو دور کر دیا۔ دنیا میں غم ہی غم تھا۔ دنیا کا غم کیا تھا؟ پتہ نہیں فلاں نعمت ملے یا نہ ملے، نہ ملنے کا غم، اچھا مل گئی تو چھن جانے کا غم، چھن نہ جائے، ہم سے محروم نہ ہو جائیں، کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے چھین کر نہ لے جائے، غم ہی غم۔ جنت میں غم نہیں ہوگا، نہ کسی محرومی کا، نہ چھن جانے کا، اللہ دیتا جائے گا اور وہ لیتے جائیں گے، خزانے لگ جائیں گے، کوئی محرومی نہیں، کوئی کمی نہیں۔
تو کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے اس حزن کو غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب خوب بخشنے والا اور خوب قدردانی کرنے والا ہے. الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہم کو اتار دیا کہاں؟ دار المقامہ، ہمیشہ والے گھر میں، اپنے فضل سے. جنت کا گھر ہمیشہ والا ٹھکانہ، ہمیشہ کا ٹھکانہ، یا کوئی 2-4 دن یا 2-4 سال کے لیے نہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو ہمیشہ کا مقام ٹھکانہ ہمیں عطا فرما دیا. لا یمسون فیہا نصب ولا یمسون فیہا لغوب، ہمیں نہیں پہنچے گی اس میں کوئی تکلیف اور نہ پہنچے گی کوئی تھکاوٹ. نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی. تکلیف کیوں نہیں پہنچے گی؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی تکلیفوں میں صبر کیا. دنیا تکلیف ہی تکلیف تھی، تکلیف ہی تکلیف تھی، ان پر صبر کیا. اور تھکاوٹ ہی تھکاوٹ، حج کی تھکاوٹ، کبھی نماز کی تھکاوٹ، کبھی وضو کی تھکاوٹ، کبھی تہجد کی تھکاوٹ. تھکاوٹیں برداشت کرتے تھے. آج یہ صلہ ہے، ایسا گھر تمہیں دوں گا، نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. اللہ ہم کو یہ گھر عطا فرما دے، ایسے اعمال کی توفیق دے دے جن اعمال میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ کا گھر دار المقامہ ہمیں عطا فرما دے. واللہ تعالی ولی التوفیق. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.